اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں آرگنائزرز کی، جو آصف خان صاحب ہیں اور جو ان کے ماڈریٹر ڈاکٹر عمر عزیز صاحب، چودھری پرویز اشرف صاحب، اور یہاں پہ صاحبزادہ ذوالفقار صاحب بھی ہیں، سلمان باجوہ اور احمد رشید رابی صاحب، اور جتنے بھی یہاں پہ اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں اینڈ میڈیا کے لوگ ہیں. تھینک یو ویری مچ فار being part of this gathering, and to my most important person in my life, my mother, Mishal Malik. She is the main source of all the strength and bravery that I'm standing here, because I'm not a strong person. Call me whatever, Iron Lady, but I think she's the real lioness. میں آج اس لیے کہہ رہی ہوں کہ I'm standing in youth right now. We're talking about Kashmir. We're talking about atrocities. We're talking about ethnic cleansing, genocide. اور جس طرح آصف صاحب نے بات کی کہ بہت سال پہلے ہی ڈیکیڈز پہلے ہی ہندوستان نے بہت سے اکنامک رائٹس جو تھے ان کے لیگل رائٹس سنیچ کر لیے تھے. بٹ دی اونلی ڈفرینس جو 5 اگست کو جو کچھ ہوا اور اس سے پہلے جو کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ اکثر لوگ مجھ سے بھی یہ بات کرتے ہیں کہ جی 5 اگست سے بھی پہلے ظلم ہو رہا تھا، ڈریکونین لاز تھے، پرولونگڈ کرفیوز ہوتے تھے، انکارسریشن ہوتی تھی، کاسوز ہوتے تھے، کیا کیا نہیں ہوتا تھا، ریپ ایز اے ویپن آف وار، اور بہت ظلم. تو کیا فرق ہے؟ فرق صرف سمپل سی ٹرم میں ہے کہ پہلے ان کی آرمی وہاں پر آئی تو ایز ایڈمنسٹریٹر، مگر بن گئی وہ وہاں پہ آکوپائر ایز این ایڈمنسٹریٹر ٹو کنڈکٹ پلیبسٹ. But obviously they violated that کیونکہ ان کی انٹینشن ہی نہیں تھی. پھر اس کے بعد اب 5 اگست کے بعد ایک کمپلیٹ لائسنس دے دیا ہندوستان کی پبلک کو ٹو کم دیئر، ٹو سیٹل دیئر، اینڈ آلسو ٹو بی گیون دا رائٹس آف ووٹنگ تھرو دا یونین ٹیریٹری اینڈ ڈیلیمیٹیشن، اینڈ آلسو اسٹیٹ سبجیکٹ کی جگہ ان کو وہاں پہ پراپرٹی رائٹس دیے جا رہے ہیں. بہت سے لوگ مجھے بتایا ہے آرگنائزرز نے کہ آپ لوگ آزاد کشمیر سے ہیں. Can you raise your hands, please? Yeah, that's a good thing. Amazing. تو پاکستانی وہاں پہ زمین نہیں لے سکتے. میری کیونکہ شادی ہوئی ہے یاسین صاحب سے اسٹیٹ سبجیکٹ کی بیسس پہ، میں لے لوں، مجھے مل سکتا ہے. رضیہ تو شی از کشمیری یعنی پاکستانی کو، بٹ ادر وائز کسی کو وہاں پہ رائٹ نہیں ہے پاکستانی کو لینڈ لینے کا یا وہاں پہ ووٹنگ رائٹس ہوں. This is because it is an issue which is pending in the United Nations. ہمارا future ابھی decide نہیں ہوا ہے, and it comes under the umbrella of the UN. So this is the only difference that I can say in a nutshell about what India has done. And when India committed this lawfare with stroke of a pen, we became refugees within seconds. It wasn't a bomb explosion, it wasn't a grenade attack, it wasn't any shooting or any, they just had a curfew, a silent, prolonged curfew, and then this order was passed. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جس دن یہ آرڈر ہوا اس کے اگلے ہی دن، کیونکہ یاسین صاحب کو تو فیبرری 22 کو اریسٹ کر دیا تھا اور دوسری لیڈرشپ کو بھی 2019 کے اندر چند مہینے پہلے ہی ان کو بند کر دیا گیا تھا. تو آئی ریمبر جب 5 اگست ہوا، ایک تو قیامت ویسے بھی ٹوٹی اور فیملی سے بات چیت نہیں ہو رہی تھی، اور اس وقت ایک رومر چھوڑ دیا گیا 4-5 دنوں کے لیے 5 اگست سے 10th 11th اگست تک کہ خدا نخواستہ یاسین از نو مور، اور کوئی بھی نہیں تھا اس کو ویریفائی کرنے کے لیے. I could not talk to my mother-in-law, net one, telephone lines. اتنا مشکل ہو گیا کہ آئی ریمبر مجھے فرسٹ ٹائم پینک اٹیکس ہوئے تھے. اب کہنا کہ کوئی انسان بہادر ہے، چیلنجز میں ہے، ہم بھی انسان ہیں، ہم لوگ بھی ٹوٹ سکتے ہیں، اور انسان جب ٹوٹتا ہے اور پھر جب کھڑا ہوتا ہے تو وہ پھر اللہ ہی اس کو کھڑا کرتا ہے ایسی انسرٹنٹی میں جو میں نے کبھی اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی مجھے کہاں لے جائے گی. اور اس وقت میں پاگل ہو رہی تھی، دلی میں بھی کالز کر رہی تھی کوئی کشمیری مجھے مل جائے، ان کے بھی نمبرز بند تھے جو وہاں پہ کچھ ڈاکٹرز ہیں، کوئی لائرز ہیں. تو وہ 5-6 دن میرے لیے زندگی اور موت کے تھے. اور پھر مجھے شیورنگ شروع ہو گئی، ٹریمبلنگ نہیں ہوتی، ٹریمرز، اینڈ آئی کوڈ ناٹ، کیونکہ
it's not about my husband, he is my soul. اور جب سول کا رشتہ ہوتا ہے نا, وہ یہ شادی نئی شادی یا بچھڑنا ملنا, تو وہ میں امی نے مجھے کہا کہ تمہاری تو بیٹی ہے, you're a mother, you have to look after her also. تم کیا کر رہی ہو, اگر کچھ بھی ہے you knew کہ تم نے کس سے شادی کی, you knew he is the man leading a movement, اور ان کا تو کوئی گلیمر ایسا نہیں ہے نا, اس طرح کا آئیکونک ہیرو لیڈر ہے, مگر یہ تو کانٹوں کی سیج تھی, تم ریڈی تھی اس کے بارے میں. تو وہ ایک میرے لیے بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا میری لائف کے اندر. آئی ہیڈ ٹو گیٹ اپ. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے آگے انسان جب جھکتا ہے تو کوئی ایک انارمس اسٹرینتھ تھی. میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ آئی تھنک ہمیں ایک دوسرے سے جب تک اپنی انر موسٹ فیلنگس نہیں شیئر کریں گے اور جھوٹ بولیں گے, اور میں یہاں پہ آ کے سرمنز دوں گی کہیں بھی یونیورسٹی میں جا کے, دس ہیپن ود اس, دس ہیپن اینڈ وی آر ویری بریو اینڈ وی آر ویری اسٹرانگ, اور ہم نے یہ کیا وہ کیا, اب آپ بھی کریں. نہیں, آپ کو بھی بتانا ہے وہ کیفیت کیا ہوتی ہے ایک ڈیوائڈیڈ فیملی کی, اور ایک ہاف وڈو کی لائف, اور بچی ایک ہاف آرفن کیسے گزارتی ہے. آپ کے اوپر سوشو اکنامک جو برڈنس ہوتے ہیں, اور بہت سے آپ کو سائیکولوجیکل ایموشنل نیڈز ہوتی ہیں ایک انسان کی, جو ایک کشمیری عورت, اور یہ پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہے جس سے a lot of Kashmiri women, children, men go through. And I have gone through it, I go through it many times. اور یہ ایک آن گوئنگ بیٹل ہے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے جب شروع میں یاسین صاحب سے میری ملاقات ہوئی 2005 کی میں بات, we got married in 2009. تو جب انہوں نے ڈائریکٹلی پرپوز کیا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے, ہمارے گھر ڈنر پر آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے, امی میری والدہ نماز پڑھنے گئی, تو انہوں نے اس وقت ڈیئر کیا کچھ بات کرنے کے لیے, تو میں بڑی نروس تھی. تو انہوں نے مجھے ایک بات کی کہ آپ نا آئی ایم انٹرسٹڈ ان میرینگ یو. تو میں نے آگے سے, آئی واز ویری شائی, میں ڈر گئی. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ اگر نہیں تو ایک مجھ سے آپ نے پرومس کرنا. یہ میں بات اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ ہے ریالٹی آف کشمیر, یہ کوئی لو اسٹوری کی بات نہیں ہے. ہی سیڈ اچھا پھر مجھ سے یہ پرومس کرنا ہے, اف یو سے نو تو میری قبر پہ تم نے آنا ہے, آؤ گی؟ تو میں رونے لگ گئی, کیونکہ میری لائف ایک نارمل لائف اس لیے, میں پاکستان میں پلی بڑی ہوں, اور ہم نے کوئی اس طرح کی نہیں دیکھی کہ کسی کی قبر, اور پھر اتنا بڑا ہیرو, اور وہ مجھے پرپوز کر رہا ہے, اور میں کہہ رہی ہوں یہ اس کو کچھ ہو جائے گا. تو وہ اس وقت میرا دل پھٹ گیا کہ اتنا غم ہے کشمیریوں میں کہ کسی کی قبر پہ بھی نہیں جا سکتے. آپ سعید علی گیلانی صاحب کا دیکھ لیں, ہمارے پاس ہے, جو ان کی جستے خاکی کے ساتھ ہوا, جس طرح اس کی بے حرمتی کی گئی, ان کی فیملی کو لائٹیں آف کر کے کمرے کے اندر مارا پیٹا گیا, عورتوں کو بھی کنڈی لگا دی باہر سے, اور پھر جس طرح وہ ڈیڈ باڈی کو سیٹ کے لے کے رات کی تاریکی کے اندر, اور پھر ان کو جس طرح دفنایا گیا, اور آج تک وہاں کوئی نہیں جا سکتا. تو رائٹ ٹو لیو, رائٹ ٹو لائف, رائٹ ٹو ڈائی نہیں ہے, رائٹ ٹو گیٹ بیریڈ بھی نہیں ہے. تو یہ وہ کیفیت ہے. 9 سال ہو گئے آلموسٹ ان کو, نہ ہم نے دیکھا ہے نہ مطلب کہ, اور 4 سال ہونے کو آ رہے ہیں, 22 فروری کو 4 سال ہو جائیں گے کہ ہمارا ان سے ایز اے فیملی کوئی رابطہ نہیں ہے, نہ ٹیلی فون پہ, یہ 21st سینچری ہے, نہ ٹیلی فون, نہ ٹیلی گرام, نہ ای میل, نہ کوئی لیٹر, نہ کوئی ویڈیو کانفرنسنگ, نہ فزیکلی ان کو مل سکتی, کیونکہ فزیکلی اگر میں ملنے جاتی ہوں تو آئی ول بی اریسٹڈ, کیونکہ میرا بھی نام انہوں نے NIA کے کیس میں ڈالا ہوا کہ میں بھی کوئی ایجنٹ ہوں, میں بھی کوئی وہاں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے آ رہی ہوں. تو دیٹ از دا ریالٹی. اور میں آج کیونکہ یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جب ذکر ہوتا ہے, اور ان کی بیٹی کا ذکر ہوتا ہے, میں بہت سے لوگوں کی ریسرچ اس لیے کرتی ہوں جن نے اپنی لائف میں لیڈ کیے موومنٹس یا اسٹرگلس کیے, اور ان کی لائف بہت مشکل, کیونکہ جب تک کہ آپ ان لوگوں کی لائف کو نہیں اسٹڈی کرتے جنہوں نے اپنی لائف وقف کر دی کاز یا عوام کے لیے, تو چاہے وہ نیلسن منڈیلا ہو, چاہے وہ شیخ وغیرہ ہو, چاہے وہ یاسر عرفات ہو, چاہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہو, چاہے بے نظیر بھٹو کی بات ہو شہید کی, تو سب کے اندر مقبول بٹ شہید کی, افضل گرو شہید کی, سعید علی گیلانی صاحب شہید کی. ایک چیز میں ان سب کی ایک اسٹڈی کرتی ہوں کہ جب یہ جیلوں میں تھے, یا جب ان کو پھانسی کاٹ گئے, یا جو کچھ ان کی لائف میں ہوا, مگر ایک بھی ایگزامپل مجھے ایسا نہیں ملا دنیا کے اندر پولیٹیکل پرزنرز کے رائٹس میں
کہ فیملی کو ملنے کی اجازت نہیں دی. نیلسن منڈیلا بھی بیوی اور بچوں سے ملاقات ہوتی تھی. ذوالفقار علی بھٹو شہید کی بیٹی اور ان کی وائف ان کو ملنے جاتی تھی. اور بھی بہت سے. صدام حسین کو جب ہینگ کیا تو اس وقت بھی اس سے پہلے کی بھی میں ان کا جو کیا کہ فیملی ملنے جاتی تھی. چاہے جتنی بھی اسٹرانگ اپوزیشن ہو یا جتنا بھی کوئی اسٹرانگ مطلب کوئی اگریسر یا ٹائرنٹ ہو, تو وہ رائٹ آپ کو دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی فیملی سے ملیں, اور آپ کو ایک لائر کا بھی رائٹ دیا جاتا ہے. مگر واحد یہ ایک ایسا مقدمہ آیا ہے جس نے میری مطلب سینسز کو ہلا دیا ہے کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے, اور یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. جوڈیشل ٹیررزم ہو رہا ہے. فزیکلی پروڈیوس ہی نہیں کبھی کیا, صرف تبھی پروڈیوس کیا جب سزا ان کے خلاف ہو. تو یہ 5 فیبرری میرے لیے اس سال کی 5 فیبرری ہے ان کی, جو 2 عمر قید ہیں ان کو ملی, اور ایک ابھی بھی ڈیتھ سیل میں رکھا ہے, اور بھی بہت سے. اس کے علاوہ بھی ان کی جو بھوک اور ہوس ہے یاسین کو توڑنے کے لیے وہ ختم نہیں ہوئی ہے, اور انہوں نے اور بھی جعلی مقدمے ان کے خلاف کر دیے. 2 عمر قیدیں, ریگریس امپریزمنٹ. اور میری والدہ نے جو بات کیا ابھی حال ہی میں اس سال کے شروع میں ان کے اوپر کھولتا ہوا گرم پانی پھینک دیا گیا ہے, اور ان کا لیفٹ جو بازو ہے, یہی خبر ہے میرے پاس لیٹسٹ کہ ان کو لیفٹ ہاتھ میں چھالے ہو گئے. پتہ نہیں وہ کیسے نماز یا پڑھتے ہوں گے یا نہاتے ہوں گے, کس طرح ان کو رکھا ہوا ہے. اور آسیہ درابی صاحبہ کو آپ دیکھ لیں, ڈاکٹر فختو کو دیکھ لیں, ان کو بھی 30 ایئر سے اوپر ہو گئے اریسٹ کیے ہوئے, وہ بھی بہت بیمار ہیں. آسیہ صاحبہ, شبیر شاہ صاحب, ان کے ساتھ جو کچھ تہاڑ جیل میں کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ اور میرے بھائی صاحب ہاؤس اریسٹڈ ہیں. گیلانی صاحب کو ہم نے کھو دیا. لیڈر لیس کی جا رہی ہماری پوری موومنٹ. تو یوتھ کو میں یہی کہوں گی کہ ایک تو میں آصف صاحب سے بھی کہوں گی, کی جو ہے یونیورسٹی کی جتنی بھی آنریبل فیکلٹی مجھے سن رہے ہیں, میری ایک سجیشن ہے کہ آپ ایک کائنڈلی ایک, ویسے تو آپ سب کشمیر کے اوپر اسٹوڈنٹس کام کر رہے ہوتے ہیں, اپنے پروفیسرز اور فیکلٹی ان کو اور بھی زیادہ اس کے اوپر ایجوکیٹ کرتی ہے, بٹ ایک فارمل جو کشمیر سوسائٹی اگر آپ کائنڈلی اسٹیبلش کر دیں. کل ہم نے آریٹ یونیورسٹی میں کی ہے سیریز آف ٹاپ یونیورسٹیز پاکستان کی جو ہیں, وہاں پہ میں نے اسٹیبلش کروائی, کیونکہ میں ادھر لیکچر دینے نہیں آئی کہ لیکچر سال میں ایک بار دیا اور چلے گئے. آئی ایم ہیئر کہ آپ کنٹریبیوٹ کریں. نیکسٹ جو بھی وزٹ ہو, آپ کی طرف سے سجیشن آئیں, آپ کی طرف سے وہ ہائی لائٹنگ پوائنٹس آئیں, وہ کیس اسٹڈیز آئیں, وہ ہیومن رائٹس کی ابیوزز کو کس طریقے سے انٹرنیشنلائز اور ہائی لائٹ کیا جائے. آپ کی کریٹو تھاٹ, آپ کے آرٹیکلز, آپ کے ریسرچ پیپرز, اینڈ ناٹ ٹو سرچ. سرچ از بورنگ. Search is just too bland. You search, you copy paste, and you just say it out. You have to research. Painstaking ہوتا ہے ریسرچ کرنا, مگر جب آپ ریسرچ شروع کر دیتے ہیں کسی بھی ایشو کے اوپر, I'm telling you, اتنا کانفیڈنس آتا ہے انسان کے اندر. when you're walking and you're talking about something, آپ فل کنوکشن کے ساتھ اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. آپ ایک ایموشنلزم میں نہیں بیٹھے ہوتے, آپ فیکٹس اینڈ فگرس کو ساتھ لاتے ہیں, آپ ایویڈنسز کو اکٹھے کرتے ہیں, آپ کلیکٹیو جو ویژولس ہیں, فوٹوگرافس ہیں, ان کی اسٹیٹسٹکس ہیں, اور ان کا جو امپیکٹ ہوتا ہے, جو اس کا سوشولوجیکل امپیکٹ ہے اس کے اوپر, اور چاہے آپ جس بھی ڈپارٹمنٹ کے ہوں. آئی تھنک بہت ضروری ہے کہ لائف میں مشن ہو. اپارٹ فرام یور ایجوکیشن, اپارٹ فرام یور کریئرز, یو مسٹ ہیو اے مشن. اور مشن میں ریولیوشن اگر آ جائے, چاہے آپ اس میں ایک چھوٹا سا ایک حصہ ڈال رہے ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت چھوٹا حصہ ہے, بٹ ٹرسٹ می, اس سے جو اللہ کی طرف سے ہمیں ریوارڈ ملتا ہے جب ہم ایک بہت بڑے انسانیت کے مشن کے اوپر ہم لوگ کچھ اپنا حصہ ڈالتے ہیں, وہ جو سکون ملتا ہے وہ آپ کو کسی بھی میڈل, کسی بھی پیسے, کسی بھی بڑی اچیومنٹ سے وہ نہیں ملتا. رات کو اس سے نیند زیادہ اچھی آتی ہے جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں. اور اگر آپ اس کو ایز اے مشن, چاہے میری والدہ صاحبہ نے کہا 5 منٹ نکالے, آپ کو وہ سکون, آپ کو جو تحفہ اللہ اس کا دے گا وہ کسی اور چیز کا نہیں دے گا. اور اینڈ میں کیونکہ میں ایک پوئم میں نے استباع, کیونکہ 5 فیبرری کو میں نے ہسبینڈ کے لیے ایک پوئم لکھی ہے, کیونکہ جو میں نے آپ کو ذکر کیا کہ نہ خط جا سکتا ہے, نہ ٹیلی گرام, نہ ای میل, نہ وہاں پہ آپ کوئی ویڈیو کانفرنسنگ ہو سکتی ہے. شاید میں جو یہ ٹویٹر کے اوپر یا وائرل کر رہی ہوں, کبھی نہ کبھی ان کی طرف ان کو یہ پہنچ جائے کہ میرا میسج, کیونکہ یہ پہلی ہے جو ان کی 5 فیبرری میں جب وہ ان کے خلاف 2 عمر قیدی کی زندگی میں آئی,
और जिस बहादुरी से उन्होंने उसको फेस किया है, मैं भी शर्मिंदा हूँ क्योंकि उससे 2 दिन पहले मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी अवाम के आगे हाथ जोड़ रही थी। आप लोग सारे निकले, हालांकि आप सब हमारे साथ हैं, इसमें कोई गिला नहीं है, मगर क्योंकि मैं इमोशनली बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज थी और आ रही थी खबर कि उनको फांसी चढ़ा दिया जाएगा, तो फिर मेरी वालदा ने मुझे कहा एक तुम थी, वो रो रही थी, और अपने खावन को देखो जिस तरह वो वॉक करके कॉन्फिडेंस से डेथ सेल से निकला एक आदमी, दुनिया की ऐसी तारीफ रकम किया जो उसकी आंखों में फायर है, और जब उसके खिलाफ जज फैसला सुना रहा है, जज का कलम भी कंप है, उसने कहा कि कोई रियायत चाहिए, तो क्या जवाब था? जवाब था कि मैं जिंदगी की भीख नहीं मांगूंगा। और फिर जब जज ने फैसला सुनाया, और वो मत पूछे कि वहाँ क्या बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड से कितने वहाँ पे डॉग्स वगैरह उन्होंने स्निफिंग के लिए रखे हुए थे, कितना कुछ वहाँ पे हजारों की तादाद में इंडियन आर्मी थी, और आरएसएस ने पूरी की पूरी रोड्स ब्लॉक की हुई थी और पुतले जलाए जा रहे थे, और यासीन तना अकेला एक आदमी जो है, और एक उसको प्रेजेंट किया, तो जब सजा हुई तो ये कोई फिल्म नहीं है, ये हकीकत है। ही लाफ्ड। ये होता है जज्बा, मौत को हराने का ये जज्बा। मैंने हाथ जोड़े पब्लिक के साथ, मैंने उन्हीं को फॉलो करना है जिस लाइन पर हम हैं। तो एक मेरी पोएम है, मैंने उनके लिए लिखी है, और इसके अंदर बहुत सी हमारी मेमोरीज हैं कश्मीर के हवाले से, तो हम लोगों का वक्त इकट्ठा गुजरा। An ode to Yasin, a love tale. Awakening from the deep creases of sleep, your love's a raging river I weep. I crackle in love's flame, every atom of my body ignited when you came. Evoking peaks and lush fields, careless caressings with endless blessings. With thee walking hand in hand, gazing enchantingly, a prison reforms into a tulip garden so magically. Even hell becomes hell, becomes heaven with thee. Lying on the banks of Nagin, draped beneath the chinar trees, blood-red lips and long walks on buns, loverlines. Evoking sparks and congeries in my Suma's winter rains. These blossoming lilies and roses of Kashmiri cheeks, the restless bustling crowds of Srinagar's narrow streets. Showering petals and dry fruits, a welcome few have seen. I ask God why you shared a glimpse of paradise and brought me back to this earth here, wretched in this parted world, exiled from my lover and hurled. As a restless dervish, I weep for my unison with my romanticist. Burning for thy glance of my spiritual alchemist. I'm a malang in disguise, hair uncombed, body shrunken, shivering hands growing strands of grey, tattered clothes, shattered feelings, battered souls. Yet you can't see me, yet you can't see me, yet all are blinded, for I have skilled the art of hide and seek. Now embrace me, my love, and hold me next to your heart. Take me in your arms, I swear, as my woes are too much to bear. What blazes and jails come in our way? What serpents, what beasts of prey? No matter how many poison cups life serves us, in this whirlpool of heaven and abyss, love conquers all. For I dance in your love, dance, dance, Mishal. Your love has come, and I will dance in intoxication forever, as I am the Laldeed. So drunken in your eyes, Yasin, except drunkenness, I have no tale to tell. Till my heart tears apart and bleeds every drop, drop by drop, and the soul
overflows my peaks. For when love arrives, ladies and gentlemen, this is very powerful. For when love arrives, all cages break. All rituals haze. Love and only love is seen. Rest all learnings fade. Thank you.